اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی من روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنت عباد اللہ المؤمنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیات نمبر 71 تا 73 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ فَقَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو یا سب اکٹھے مل کر کرو۔ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دیدہ دانستہ پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتا ہے مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا ہے کہ میں ان میں موجود نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو یوں بات کرتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ تھا ہی نہیں، اور کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔ ناظرین، یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دفاع کی تیاری کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو یا سب اکٹھے مل کر۔ ناظرین، یہاں حذرہ کا لغوی معنی ہے خوف زدہ کر دینے والی چیز سے بچنا، محتاط رہنا، اجتناب کرنا۔ علامہ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بچاؤ اور چوکنا رہنے کے ہیں۔ چنانچہ الحاضرون اس شخص کو کہتے ہیں جو ہتھیار لگا کر جنگ کے لیے مستعد ہو جائے۔ امام ابو بکر الجصاص رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ایک قول ہے کہ صباتن کے معنی جماعتوں کے ہیں اور اس کا واحد صباتن ہے۔ ایک قول ہے کہ صباتن اس ٹولی یا دستے کو کہتے ہیں جو دوسری ٹولیوں یا دستوں سے الگ تھلگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے الگ الگ دستوں کی شکل میں اس طرح نکلیں کہ ایک دستہ ایک سمت روانہ ہو جائے اور دوسرا دستہ دوسری سمت، یا سب مل کر ایک ساتھ نکل پڑیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خذوا حذرکم کے معنی ہے اپنے ہتھیار لے لو۔ ہتھیار کو حذرہ
کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے خوف اور ڈر سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ معنی بھی محتمل ہے کہ اپنے ہتھیار لے لو، اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کرو، جس طرح آگے آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ مقابلہ کے لیے تیار رہیں اور اپنا اسلحہ لے لیں۔ یہاں بھی دشمنوں کے ساتھ قتال کی غرض سے اسلحہ لے لینے، ہتھیار بند ہو جانے اور موقع کی مناسبت سے پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر چل پڑنے کا حکم ہے۔ ناظرین، حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث عالم ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں ایک دفعہ شکست سے دوچار ہو چکے تھے، اور ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبہ میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں، منافقوں اور مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل کے حوصلے بڑھ گئے اور اسلام دشمنی میں اپنی کوششیں تیز کر دی۔ بسا اوقات ایسی خبریں آتی کہ اب فلاں قبیلہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے اور اب فلاں قبیلہ مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی دور میں مسلمانوں سے پے در پے غداریاں بھی کی گئیں، ان کے مبلغین کو فریب سے دعوت دی جاتی اور قتل کر دیا جاتا، اور مدینہ کی حدود سے باہر مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہ تھا، اور مدینہ پر ہر وقت خوف و ہراس طاری رہتا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ ایک تو ہر وقت محتاط اور چاقو چوبند رہو اور اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھا کرو، دوسرے اکیلے دکیلے سفر نہ کیا کرو، بلکہ جب کسی سفر پر نکلنا ہو تو دشمنوں کی شکل میں یا سب اکٹھے مل کر نکلا کرو۔ ناظرین، حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند عالم ہے، اپنی تفسیر معالم العرفان میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی قوت، سرمائے اور دیگر وسائل کے ساتھ جنگ کی تیاری کرو۔ مسلمان مادی لحاظ سے اگرچہ کمزور ہیں، تاہم اگر قوت ایمان بھی موجود ہو تو پھر بھی مسلمان ناقابل تسخیر ہوتا ہے، مگر افسوس کہ مسلمان اس سے بھی محروم ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے دفاع کے لیے ہر مطلوبہ سامان مہیا کرو، جدید ترین آلات حرب سے لیس ہونے کی کوشش کرو، اور پھر مناسب جنگی حکمت عملی کے تحت دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اور اس سلسلہ میں فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، یعنی نکل کھڑے ہو گروہوں کی شکل میں یا سب اکٹھے ہو کر۔ مقصد یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے خواہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں حملہ آور ہو یا یکدم پوری قوت اور لشکر جھونک دو، جس طریقہ سے بھی کامیابی کا امکان ہو وہی طریقہ استعمال کرو۔ بعض اوقات کھلے عام ٹکر لینے کی بجائے گوریلا جنگ زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی جنگوں کی تاریخ میں عام ملتی ہیں۔ ناظرین، جنگی تیاریوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ہدایات کیا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم شریف کتاب الامارت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے۔ وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے۔ پھر صحیح نسائی شریف کتاب الجہاد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے اپنے مال، ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہو۔ پھر سنن ابو داود کتاب الجہاد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلی چیز، ثواب کی نیت سے تیر بنانے والے کو، دوسرے تیر پھینکنے والے کو، اور تیسرے تیر پکڑنے والے کو۔ اور تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مقابلہ کیا کرو، تمہارا تیر اندازی میں مقابلہ کرنا شاہ سواری میں مقابلہ کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے، اور جو تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے غفلت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے تو اس نے ایک نعمت کو گنوا دیا۔ ناظرین، تفسیر در منصور میں درج ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کو خط لکھا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھڑ سواری سکھاؤ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دیدہ دانستہ پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتا ہے مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا ہے کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ یعنی جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آتا ہے تو منافق لوگ ہیلے بہانے سے روانگی میں دیر کرتے ہیں تاکہ کسی طرح جنگ میں شریک ہونے سے بچ جائیں، اور جنگ کے نتیجہ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تم مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، شکست ہوتی ہے یا کوئی جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے تو کوئی منافق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں جنگ میں ان مجاہدین کے ساتھ شامل نہیں تھا، اور اگر ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا تو مجھ پر بھی وہی آفت آتی جو ان پر آئی ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو یوں بات کرتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ تھا ہی نہیں، اور کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔ یعنی اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے اور تمہیں فتح نصیب ہو جائے اور یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو منافق کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اسے تمہاری کامیابی پر قطعاً کوئی خوشی نہیں ہوتی اور وہ بالکل اجنبی بن کر رہتا ہے۔ کاش کہ میں بھی مجاہدین کے ہم رکاب ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی اور میں بھی ایمان والوں کے برابر مفاد حاصل کر لیتا۔ ناظرین، منافقین کی ہمیشہ سے یہی روش رہی ہے، دور کوئی بھی ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں، اس کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک منافقین کا یہی حال ہے۔ یہی وہ حقائق ہیں جو قرآن مجید ہمیں کھول کھول کر بتاتا ہے۔
منافقین کی چالوں کے بارے میں، یہود و نصارہ کی چالوں کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بیانات بڑی تفصیل سے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔